بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک خوش آج تو میں نے کافی دن کے کلپ جمع کیے ہوئے تھے، تو تقریباً ایک ہفتہ ہی ہو گیا میں ولاگ نہیں ڈال رہی، وائس اوور نہیں کر رہی۔ تو آج سب سے پہلے صبح اٹھ کے مشین لگائی اور سحری وغیرہ بنائی، اس کے بعد تھوڑا ریسٹ کرنا چاہا مگر نہ، پھر سوچا مشین لگانی ہے تو میں نے مشین لگائی۔ اور پھر ہمارے یہاں ایک پرونے آ گئے تھے، وہ ذرا بوڑھی مائی سی تھی، روزہ نہیں رکھتی، تو ان کے لیے میں نے چائے بنائی اور ایک انڈا ابال دیا۔ یہ نا جب گیس نہیں ہوتی نا تو میں اوپر چھت پہ نا لکڑیوں پہ جا کے چائے وغیرہ بنا لاتی ہوں، تو پھر یہ میں نے چائے لکڑیوں پہ بنائی تھی، تو اس میرے ساسپین کا کوئی حال نہیں تھا رہا، تو پھر میں نے اس کو کالے تیل سے لشکا دیا، چمکا دیا اور صاف ستھرا کر دیا، کیونکہ کافی عرصے سے میرا من ہو رہا تھا کہ میں اپنے برتنوں کو نا کالے تیل کا اشنان کروا دوں۔ اصل میں نا مجھ سے برتن بہت زیادہ مانجے نہیں جاتے، تو یہ میری کڑھائی بھی نا رمضان میں استعمال ہو رہی تھی، تو ایسی سرسری سی دھو دیتی تھی۔ میں اسی طرح سے کرتی ہوں کہ نا رمضان میں جس کڑھائی میں پکوڑے وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے آخر میں ہی مانجتی دھوتی ہوں۔ تو پھر آج میں نے ساسپین کے ساتھ اسے بھی رگڑا لگا دیا، اور نہ میں کیا کہہ رہی تھی کہ برتن نہ مجھ سے زیادہ مانجے کوچے نہیں جاتے، تو میری ساس مجھے کہا کرتی تھی برتن صحیح سے نہیں مانجتی۔ میں نے کہا مجھ سے اتنی محنت نہیں ہوتی، میرے نا الٹے بازو میں نا تھوڑا مسئلہ ہے پٹھوں کا نا، تو پٹھے کھنچ جاتے ہیں اس کے، پھر وہ کئی دن تک درد رہتا ہے، پھر میں نا ایسی سرسری سے برتن مانج دیتی ہوں، بس پاک صاف ہو جائیں۔ چمکا کے میں نے کیا کرنا، تو میری ساس نے مجھے مشورہ دیا یہ نا کالا تیل ہے، اسے اس طرح یوز کیا کرو، تو یہ واقعی برتنوں کو اچھا خاصا لشکا دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ تو پھر میں نے نا یہ آج کڑھائی اور ساسپین وغیرہ کا رگڑا لگا دیا، تو یہ اچھی خاصی صاف ہو گئی تھی، لیکن نا کام ذرا زیادہ، صفائیاں پھیلی ہوئی عید کی وجہ سے، اور بھی میں ساتھ ساتھ سلائی بھی کر رہی ہوں اور مشین بھی لگائی ہوئی تھی، تو اتنی زیادہ رگڑا نہیں لگا سکتی، لیکن اسے ایک دو رگڑا اور لگے گا تو یہ بالکل لشکارے مار رہے ہوں گے، کیونکہ کالے تیل میں واقعی ایسی ہی پاور ہے کہ برتنوں کا اچھا خاصا چمکا دیتے ہیں۔ 50 روپے کا کالا تیل لیتے ہیں، ایک چھوٹی ریگولر والی 60-70 والی، پتہ نہیں وہ 90 والی جو بوتل ہوتی ہے نا، اس میں 50 کا تیل ڈال کے نا میں تقریباً اسے بھر لیتی ہوں، یعنی کہ ایک حصہ تیل کا اور 4 حصے پانی کے، کیونکہ وہ خالص یوز بھی نہیں کرنی ہوتا ہے، تو نا اس سے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں، ہاتھ کی جلد خراب ہوتی ہے، یعنی کہ جلد اترتی ہے۔ تو پھر میں نا برتن مہینے میں ایک آدھ دفعہ یا 15 دن میں اس سے مانج دیتی ہوں، تو سکون رہتا ہے کہ ہاں سلور اسٹیل کے برتن جو ہے نا، ایسے تو پلاسٹک کے اور اچھے خاصے، یعنی ڈنر سیٹ، میلامائن وغیرہ جو برتن مرضی جو صاف نہ ہو رہا ہے نا کالے تیل سے، بغیر جھنجھٹ کے، بغیر رولا شولا ڈالے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو بس مجھے تو یہ آسان نسخہ ملا ہوا کالے تیل والا، تو میں اسے بنا کے رکھتی ہوں۔ وہ بوتل رکھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ نا میں سویا ساس کی خالی بوتل تھی، اس میں بنایا تھا۔ یا میرا کچن تقریباً نیٹ اینڈ کلین ہو گیا تھا، سارا کام میں نے سمیٹ دیا تھا، تو پھر اب میں نے نا کمرے کا رخ کیا، میں نے سوچا کمرہ صاف کر دوں۔ کمرہ تقریباً سارا صاف تھا، لیکن جو کپڑے دھوئے تھے نا وہ اوپر سے اتار کر لائی تھی، تو ان کا ڈھیر ابھی اٹھانے والا پڑا تھا، اور رفتاری کا بھی ٹائم ہو رہا تھا، اور پرونوں کے واسطے پھر میں نے چائے بھی دوبارہ بنانی تھی، تو ساتھ ایک آملیٹ اور روٹی بھی ڈال دی تھی۔ تو بس پھر انہی چکروں میں دن گزر گیا، کپڑے نہیں اٹھائے گئے تھے، تو پھر میں نے سوچا رات کو افطاری کے بعد برتن پانڈے دھو کے پھر کوشش کروں گی اٹھانے کی۔ تو عید آنے والی ہے، واقعی بچپن کی عید والا مزہ تو نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ اپنوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے، اپنے شوہر، اپنے پیاروں کے ساتھ جو عید گزرے الحمدللہ کرنا چاہیے۔ ہر عید کا الگ مزہ ہوتا ہے، بچپن کی عید الگ ہوتی ہے، ویسے تو وہ بھی ہم روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، اپنے والدین کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو تنگ کرتے، یہ چیز نہیں آئی، وہ چیز نہیں آئی، ایسی ہے ویسی ہے۔ تو یہ نا آج میں نے کچھ بنایا نہیں تھا، یعنی کہ
بس یہ سموسے منگا لیے تھے اور آلو والے پکوڑے بنا دیے تھے. پھر رات کو بچہ شاپنگ کرنے گیا تھا اپنے نا عید کی، تو میرے لیے زنگر برگر لایا تھا. قسم سے پہلے نا اتنا شوق ہوتا تھا ان بازاری چیزوں کا، اب یہ جب آگے آتی ہیں نا تو دیکھ کے پہلے تو دل پھڑک جاتا ہے کہ پیسوں کا سوچ کے کتنے پیسے لگے ہوں گے. خیر میں نے اس سے پوچھا، اس نے بتایا نہیں، پتہ نہیں 250 کا تھا کہ 350 کا تھا، لیکن یہ میرے حلق سے اتر ہی نہیں رہا تھا، روکھا سوکھا سا. پہلے اچھے لگتے تھے، ایک عمر تھی تو بچوں کی عمر ہے ظاہر ہے، وہ اپنے حساب سے لایا تھا. خیر مجھ سے تو یہ کھایا نہیں جاتا، مجھ سے تو سادہ نان نہیں کھایا جاتا. میرے تو شادیوں میں بھی دل ہوتا ہے کہ روٹی مل جائے، روٹی نہیں ملتی تو پھر میں چاول سے گزارا کرتی ہوں. یہاں پہ میں کالے چنے بنا رہی تھی تو سارے مسالہ جات میں نے اسے پیاز ٹماٹر لہسن ادرک اور وغیرہ وغیرہ سب اس میں جمع کر لیا تھا، کیونکہ میں نے نا ساندھ کے چڑھانے ہوتے ہیں. لیکن آج میں نے پہلے ابال لیے تھے کیونکہ مجھے تھوڑے سے چنے درکار تھے، کالے چنوں کی چاٹ بنانی تھی، تو اس لیے پہلے ابالے. پھر دوبارہ اس میں یہ مسالہ ڈال کے میں نے کوکر بند کر دیا. اور نا میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو نا سبسکرائب کر دیا کرو اور ویڈیو کو واچ کیا کیجئے لازمی لازمی لازمی، کیونکہ تاکہ میرا چینل بھی گرو کرے. اور یہ گلی میں سبزی والا آیا تھا تو پھر میں نے بھی سبزی لے لی، اور یہ نیمبو مجھے ہدیتاً تحفتاً میری پیاری پیاری ہمسائی نے گفٹ کیے. وہ اپنے گاؤں گئی تھی تو وہاں سے نیمبو لے کے آئی تھی اپنی بیٹی کے یہاں سے. تو یہ ٹماٹر وغیرہ تو خیر میں نے ریڈی والا آیا تھا اس سے لیے تھے. اور اب میری سمجھ نہیں آ رہا میں ان نیمبو کا کروں کیا، یعنی کہ اچار میں بھی ڈالیں، اور اچار ہم اتنا استعمال نہیں کرتے، تو اب میں سوچ رہی ہوں ان کا جوس نکال کے انہیں فریز کر دوں. فریز کی ہوئی چیز ویسے ہمارے یہاں زیادہ تر نہ ضائع ہی جاتی ہیں، یعنی گھر میں کسی کو اتنی خاص پسند نہیں ہے لمبے عرصے تک سیو کی ہوئی چیز. لیکن چلو آگے گرمیاں آ رہی ہیں، عید کے بعد کچھ عرصے جلدی جلدی ختم کر دوں گی تو کام آئی جائے گا. یہاں میں نے ساری سبزی کاٹ لی تھی، اور یہاں پر میں سبزی بھی ساند کے چڑھا دوں گی، یعنی کہ جیسے ساری سبزیاں مکس کر سارے مسالے بڑا گوشت چنے وغیرہ جس سے چڑھاتے ہیں نا. اور پھر میں نے آلو دھو لیے تھے. آلو نا میں لازمی لیتے نا سب سے پہلے سنک میں ڈال کے دھو دیتی ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، تو کیونکہ مجھے الجھن ہوتی ہے اس پہ جو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو میرا جب بنانے بیٹھتی ہوں نا تو میرے ہاتھوں کا آتا ہے پسینہ، اس سے نا گندے گندے محسوس ہوتے ہیں. اور ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آلو کا جو مٹی وغیرہ چھری پہ لگتی ہے برتن پہ لگتی ہے، تو اس سے بہتر ہے پہلے ہم برتن کہہ رہی ہوں آلو دھو لیں. تو میں کہیں جاتی بھی ہوں نا تو مجھے بڑی الجھن آتی ہے جب کوئی آلو ایسے ہی مٹی سے لتڑے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں برتن میں لے کے، چنگیریاں بھی گندی تو چھابیاں بھی گندی، تو اس لیے پھر میں آلو لازمی دھوتی ہوں. آلو میں سب سے زیادہ مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو باقی چیزیں تو پھر بھی چل جاتی ہیں. یہاں پہ میری ساری سبزیاں ریڈی ہو گئی تھیں، یعنی کہ تیار تھیں، کوکر میں جانے کے لیے بے چین تھی، بس ٹماٹر کٹنا باقی تھے. تو پھر میں نے کوکر رکھا اور یہ سب کچھ کوکر میں انڈیل دیا تاکہ پکنے کا مرحلہ بھی پائے تکمیل تک پہنچے. کیونکہ میں اوپر گئی ہوئی تھی سلائی کر رہی تھی تو میں زیادہ تھک گئی تھی، تو میں نے پھر آج کل یہی طریقہ پکڑ لیا. ایک تو گیس دیر سے آتی ہے، اوپر سے نا روزے سے سلائی وغیرہ کر لو یا کوئی پھیلا لو، صفائی کا پنگا لے لو، تو پھر یہ کوکر بڑا کام آتا ہے. پریشر کوکر نا جلدی سے ہانڈی ہماری تیار ہو جاتی ہے. پھر میں نے اس میں سب کچھ چھٹا کے ہریاں مرچاں کالیاں مرچاں اور ہلدی تو خیر ختم ہوئی بھی تھی، یہ میں نے سوکھ مرچ ڈالی تھی، اور سوکھا دھنیا، بس یہ جو اسپائسز وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب ڈال کے پھر میں نے اسے کوکر میں ڈالا اور کوکر کا ڈھکن لگا دیا. اور پھر یہ میں نے جلا دیا. یہاں پر میری سبزی جل گئی تھی، یعنی میں وائس اوور کرنے بیٹھ گئی ہنڈیا چڑھا کر اور میری سبزی جل گئی. خیر گزارا ہو گیا تھا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کیجیے. اللہ حافظ، پھر ملیں گے.